آپ اس کو ایک مثال سمجھ رہے ہو. دیکھو گندگی دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ظاہری گندگی, ایک عمل کی گندگی. جھوٹ عمل کی گندگی ہے, بد نظری اپنی بیوی کے علاوہ عورتوں کو جھانکنا یہ آنکھوں کی گندگی ہے. حرام کمانا یہ عمل کی گندگی ہے, یہ بھی بدبودار عمل ہیں. جس نے پیدا کیا اس کو بھول جانا, یہ بے وفائی بھی ایک گندگی ہے. جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اس کو اپنی ڈکشنری سے نکال دینا. اسلام ان گندگیوں سے آپ کو کیا کر دیتا ہے؟ پاک صاف. کلو من الطیبات, اسلام کہتا ہے کھاؤ بھی پاکیزہ, کتے بلی مت کھاؤ, سور مت کھاؤ, کھاؤ بھی پاکیزہ. وَاعْمَلُوا صَالِحًا, عمل بھی پاکیزہ ہو, لباس بھی پاکیزہ, جسم بھی پاکیزہ, خوراک بھی بولو پاکیزہ, عمل بھی پاکیزہ. اس طہارت اور پاکیزگی کا نام کیا ہے؟ بس بیان ختم کر رہا ہوں میں ابھی نا, سمیٹ رہا ہوں. اس عمل کی پاکیزگی, جسم کی پاکیزگی, دانتوں کی پاکیزگی. نبی کتنی زیادہ مسواک کرتے تھے, دانت صاف رکھے. اسلام نام ہی کس کا ہے؟ صفائی. عمل بھی صاف کر دو, نیٹ کلین. ماں باپ کے ساتھ وفا کرنا یہ صفائی ہے. ماں باپ کو بڑھاپے میں بھول جانا, زبان چلانا, یہ گندا ناپاک عمل ہے. سمجھتے ہو؟ دھوکہ دینا, لوگ دھوکہ دے رہے ہیں نا. اسٹیٹ ایجنٹ کو دیکھو, وہ بیانہ بھی لے لیتا ہے, پھر اس کو کہیں دوسرا پلاٹ, دوسرا کسٹمر نظر آئے نا زیادہ قیمت دے رہا ہے, پہلے والے کو ٹوپی کرا دیتا ہے. آپ بتاؤ اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا اس پہ؟ یقیناً کرتا ہے. اس کو احساس ہوتا ہے میں گندا ہوں, کیونکہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ یہ عمل کرتا, یہ اس کو دھوکے باز فراڈی کہتا, 10 گالیاں دیتا, لیکن یہ دوسروں کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس سے اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ گندا ہو جاتا. زبان کا پکا ہونا انسان کے صاف ہونے کی دلیل. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہیں رشتہ طے ہو گیا ان کا, ہاں کر دی, ایسے لوگ بھی میرے علم میں ہیں. اس کے بعد ان کو بڑے اچھے رشتے آئے, انہوں نے کہا نا 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 نا, جہاں ہم نے زبان دی ہے اب وہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ ساری زندگی ضمیر کیا کرے گا؟ ملامت, یار تم نے دھوکہ دیا ہے. ہاں کیوں کی تھی بھائی؟ تو عمل کو بھی گندا, زبان بھی گندی. ان گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. تبھی قرآن کہتا ہے اس کانٹے دار راستے پہ چلو, ہمت تمہیں کرنی ہے. پھر کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, میں تمہیں پاکیزہ زندگی دے دوں گا. بالکل ایسے جیسے بھنگی کو آپ نے نہلا دیا, ہمت کر کے وہ نہا لیا, 2-4 دفعہ نہانے کے بعد اس کو پاکیزہ زندگی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ وہ کہے گا یار اس ٹینشن میں 10 لذتیں ہیں, اس ٹینشن میں کیا ہے؟ 10 لذت. یہ بڑی سکون کی زندگی, نہا دھو کے صاف ستھرا. پھر اس کو بھنگیوں سے گھنانا شروع ہو جائے گی. وہ بولے گا ابے تمہیں پتہ نہیں سکون کسے کہتے ہیں. اور خوب یاد رکھو, جو آدمی نہا دھو کے صاف ستھرا ہوتا ہے کیا وہ کبھی دوبارہ میلا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. جیسے ہی میلا ہوتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ صاف. بالکل اسلام میں بھی یہی ہے. آپ توبہ تائب کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لیا. اسلام کہتا ہے اب توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. جب میلے ہو جاؤ توبہ کا صرف استعمال کر کے دوبارہ اپنے آپ کو واش کر لو, دوبارہ کیا ہو جاؤ گے؟ نیٹ اینڈ کلین. اور آسان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کیا کریں, کیسے سمجھائیں, کتنا آسان کر دیا بھائی. آپ سے بدنظری ہوئی, دل گندا, آنکھیں گندی. اللہ کہتے ہیں جیسے ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے اپنے شیخ و مرشد کو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو خط لکھا کہ میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے, اب میں تھک گیا ہوں کیونکہ دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے, اب مجھ سے توبہ نہیں ہو رہی. تو انہوں نے فرمایا دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف دیکھا جو کپڑے دھو کے کہے کہ چونکہ دھونے کے بعد پھر گندے ہو جاتے ہیں لہذا میں کبھی بھی کپڑے بھائی